سیاسی پوائنٹ اسکورنگ مختلف پارٹیوں کے درمیان جاری ہے. کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کوئی اس شہر کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جماعت اسلامی مسلسل مستقل تحریک چلا رہی ہے, کراچی کے حق اور اختیار کی تحریک, کراچی میں ہمارے بچوں کے مستقبل کی تحریک. ہمارے وہ بچے جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے مستقبل سے مایوس نظر آتے ہیں, اور ہر بچہ, ہر نوجوان, ہر یوتھ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مستقبل اس شہر میں نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کی فکر یہ ہے کہ وہ اس ملک سے باہر چلا جائے. باہر جانا, باہر پڑھنا, باہر کے میں معاش تلاش کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بری بات یہ ہے کہ یہ وہ شہر کراچی ہے جو سب کو روزگار دینے والا شہر ہے. یہ وہ شہر کراچی ہے جو پورے ملک کی معیشت چلا رہا ہے, لیکن اس کے بنیادی انفراسٹرکچر, اس میں اگر سڑکیں اس وقت بالکل کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں, اور اب تو یہ میڈیا میں ساری چیزیں آ رہی ہیں, اس وقت اگر کیچڑ اور غلاظت محلوں کے اندر اور بستیوں کے اندر موجود ہیں, اور کیا کچی آبادیاں اور کیا پکی آبادیاں, کیا مڈل کلاس آبادیاں اور کیا پوش آبادیاں, سب جگہ برا حال ہے. بارش ہوئی ہے تو پانی کے نکاسی کے انتظامات نہ صرف یہ کہ ناقص, بلکہ اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں ہے کہ آئندہ بھی چیز ٹھیک ہو سکے. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یہ آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک مہینے میں بات گزر جاتی ہے, لوگ شاید بھول جاتے ہیں اور ڈٹائی کا مظاہرہ کر کے کہتے ہیں دیکھیں ہم نے یہاں سے پانی نکال دیا, وہاں سے پانی نکال دیا. آج بھی اخبارات میں وہ تصاویر موجود ہیں, آپ چلے جائیں اس وقت بھی تین ہٹی کے آس پاس اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پانی کا ہے. آپ ڈاؤن ٹاؤن میں چلے جائیں, آپ بہت ساری آبادیاں ایسی ہیں جہاں ابھی آپ صرف اس مین روڈ کے اوپر چلے جائیں جو گولی مار سے گزر رہی ہے, اور سیدھا جو ہے وہ نارتھ ناظرآباد سے ہوتی ہوئی آگے نئی کراچی, نارتھ کراچی, نئی کراچی اور سرجانی جا رہی ہے. جگہ جگہ آپ کو جو ہے وہ گندا پانی نظر آئے گا, غلاظت نظر آئے گی. تو ان لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کو مستقبل سے مایوس کیا. ان کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ان نوجوانوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے ٹرانسپورٹ میں, ان کے لیے ان کے تعلیمی اداروں کی کمی ہو گئی ہے. 2 جنرل یونیورسٹیوں پہ پورا شہر چل رہا ہے, اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, اور پھر جن میں ذرا کم پیسے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ تعلیم ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس طرح کی صورتحال سے جب ایجوکیشن آپ ٹھیک نہیں دیں گے, جب آپ ملازمتیں نہیں دیں گے, جب آپ انفراسٹرکچر نہیں دیں گے, جب آپ ٹرانسپورٹ نہیں دیں گے, تو ظاہر سی بات ہے لوگ مایوس ہوں گے. لیکن کیا ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح مایوس کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, ہماری یوتھ اتنا پوٹینشیل رکھتی ہے, آج ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر دے دیں, آپ ان کو آئی ٹی میں کوئی فیسلٹی فراہم کر دیں, آپ ان کو کورسز کرا دیں, آپ ان کو اسکالرشپ دے دیں, یہی نوجوان یہاں سے بیٹھ کر پورے پاکستان کی معیشت چلا لے گا. اتنا بڑا اسکوپ آئی ٹی کی فیلڈ میں موجود ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ حکومت, اس سے پچھلی حکومت, اس سے پچھلی حکومت, کسی نے اس کام کو کیا؟ 20-22 سال پہلے ایک شخص تھا, ایک بابا کراچی تھا, نعمت اللہ خان. اس وقت تو اتنا سب کچھ تھا بھی نہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں, لیکن وہ شخص وہ دیکھ رہا تھا اور اس نے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر کمپیوٹر کی جو ہے وہ کورسز بھی شروع کیے, اور ماسٹرز کرانے کے لیے صرف 500 روپے سالانہ میں نوجوانوں کے لیے فیسلٹی دی. آج ہزاروں کمپیوٹر گریجویٹ اس BCS پروگرام کے ذریعے سے جو ہے وہ ہو گئے. ایک شخص جو اس وقت یعنی بوڑھا شخص تھا کہ وہ اس کو دیکھ رہا تھا, اس لیے کہ اس کے پاس ٹیم موجود تھی, وہ آگے کے حالات کو دیکھ رہے تھے. آج 20 سال بعد جب دنیا میں ہمارے پڑوسی ممالک $150 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں آئی ٹی میں, تو یہاں ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ کوئی سہولت بہم پہنچائی جائے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نوجوان مایوس ہو رہے ہیں, تو اس لیے نہیں ہو رہے کہ اس ملک میں کچھ ہے نہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے, اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس شہر کو, اس ملک کو اون نہیں کرتے یہ لوگ. اس شہر کی صورتحال تو یہ ہے کہ بھاری بھاری مینڈیٹ لینے کے بعد لوگ پلٹ کر نہیں آتے. انتخاب کے موقع پر سب کو کراچی یاد آتا ہے, انتخاب کے موقع پر سب کو جلسے جلوس یاد آتے ہیں, لیکن کوئی پوچھے کہ کراچی میں لوگوں کو پانی سے محروم ان پچھلے 17 سال میں تمام حکومتوں نے کیا ہے. صوبائی حکومت کا تو حال یہ ہے کہ اس وقت جا کر دیکھ لیں, لوگ نالوں میں ڈوب رہے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہے. بنیادی چھوٹا سا کام یہ کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں. وفاقی حکومتوں کا حال دیکھ لیں, پیپلز پارٹی خود وفاق میں رہی ہے, پھر نون لیگ 5 سال وفاق میں رہی ہے. کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جو انہوں نے کراچی کے لیے کیا ہو. ایک گرین لائن بنائی تھی, وہ بھی 2.25 سال میں ادھوری, اور پھر 4.25 سال تک پی ٹی آئی نے وہ گرین لائن مکمل نہیں کی, ادھورا افتتاح کیا. نہ پانی کے پروجیکٹ میں وفاق نے
کوئی کام کیا نہ صوبے نے کوئی کام کیا، نہ KCR کے لیے وفاق نے کوئی کام کیا نہ صوبے نے کوئی کام کیا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ شہر کراچی کے لوگ پھر اسی طرح سے کیا ہمیشہ سے اندھے ہو کر لوگوں کو سپورٹ کرتے رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رائٹ ٹائم ہے اس وقت کہ کراچی کے نوجوان، خاص طور پر کراچی کی ہماری مائیں بہنیں اس بات کو ریئلائز کریں کہ چنگچی کے دھکے ہماری قسمت نہیں ہے. یا موٹر سائیکل پہ برستی موسم میں کیوں وہ خاندان جا رہا تھا وہاں پر جبکہ پتا تھا کہ بارش ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ کوئی عزت والی ٹرانسپورٹ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، ہمارے جوانوں بزرگوں کے لیے اس شہر میں موجود نہیں ہے. وسائل کی کمی نہیں ہے، ہمارے وسائل سے الحمدللہ پورے ملک کی معیشت میں ایک سہارا ملتا ہے، لیکن اس شہر کے اوپر یہ وسائل نہیں لگتے، کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، لوٹ مار کی نظر ہو جاتے ہیں، تو اس لیے لوگ مایوس ہوتے ہیں. میں کراچی کے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس 24 جولائی کو اپنی امید کا آغاز کریں. آپ اس 24 جولائی کو اپنے بچوں کے مستقبل کا آغاز کریں. آپ اس 24 جولائی کو اس بات کا آغاز کریں کہ جس کے نتیجے میں کراچی آگے بڑھ سکے، کراچی پڑھ سکے، کراچی کے نوجوانوں کو ایک امید ہو اور وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. کیا ان بستیوں کو، ان آبادیوں کو جس میں تعلیم کی سہولتیں نہیں دیتے، صحت کی سہولت نہیں دیتے، نشے کا عادی بنانا چاہتے ہیں اس نسل کو، اس کو ان کے ہاتھوں میں بندوقیں دے کر ان کو مافیاز کا شکار کرنا چاہتے ہیں، یا مستقبل سے مایوس ہو کر وہ بالکل جو ہے وہ لا تعلق ہو جائیں؟ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، جدوجہد کریں گے. اور 24 جولائی کو میں شہر کراچی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں، وہ ترازو نشان پر مہر لگائیں. آپ کا یہ ووٹ انشاءاللہ تعالی اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر لائے گا. اور اب اس بات پر سب کا اتفاق ہو رہا ہے کہ اگر کراچی دوبارہ سے تعمیر و ترقی کی طرف چل سکتا ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی کا میئر، جماعت اسلامی کی آرگنائزیشن، جماعت اسلامی کی ٹیم، اس کا ڈسپلن، ایک بہترین طریقے سے شہر کی چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا اور اس میں خدمت کا کام کرنا، یہی ایک راستہ موجود ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر دوبارہ آئے، اس لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ نعمت اللہ خان نے جہاں ترقی کا سفر چھوڑا تھا وہیں سے ہم آغاز کریں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ووٹ دیں جماعت اسلامی کو، ترازو کو، اور جہاں چیئرمین آپ کے کھڑے ہوئے ہیں ان چیئرمین کو ووٹ دیں گے تو وہ میئر منتخب کریں گے. یہ ووٹ ظاہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ صاحب اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں جن لوگوں پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، کبھی جماعت کا میئر بنتا ہے، جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظم یا جماعت اسلامی کے UC کے چیئرمین بنتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اپنی جیب میں پیسے ڈالتے ہیں؟ میں پورے شہر کے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ نعمت اللہ خان صاحب نے 4 سال میں 40 سال کے برابر کام کیا، کتنی سڑکیں بنائیں، کتنے فلائی اوور بنائے، 32 کالج بنائے، دل کا ہسپتال فیڈرل بیریا میں بنا دیا KIHD، انہوں نے جو ہے وہ ماڈل پارکس بنائے. ایک پائی کی کرپشن کا کوئی الزام لگانے کی جرت بھی نہیں کرتا الحمدللہ. الزام تو دور کی بات ہے، سوچ نہیں سکتے کہ لوگ نعمت اللہ خان کے اوپر کوئی الزام لگائیں. جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیم دی ہے، ایماندار ٹیم اور کیپیبل ٹیم. صرف ایمانداری سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں اس شہر کو، اس کی پرابلمز کو، ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں لانگ ٹرم کرنے کی ہیں، کون سی چیزیں فوری طور پر کرنے کی ہیں. تو میں کراچی کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے لیے بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں تو یہ ووٹ کراچی کا ووٹ ہے. یہ ووٹ جماعت اسلامی اور ترازو پہ نہیں ہوگا، یہ ووٹ کراچی کے لیے ہوگا انشاءاللہ تعالی. کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے لیے ہوگا، ہماری یوتھ کے مستقبل کے لیے ہوگا، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی جابز کے لیے ہوگا انشاءاللہ، ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہوگا. یہ شہر پھر سے انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور پاکستان میں اپنا لوہا منوائے گا. پوری دنیا اس شہر کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گی اور کہے گی کہ ہاں واقعی اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا ہے. ہم نے 22 تاریخ کو فیصلہ کیا ہے کہ 22 جولائی کو شاہراہ قائدین پر ایک بہت بڑا حق دو کراچی مارچ کریں گے. یہ مارچ کراچی کے حق کی آواز ہے، جو تحریک ہماری مسلسل چل رہی ہے کراچی کے حق اور اختیار کی، اس کے لیے ہوگا. اور یہ مارچ اس لیے بھی ہوگا کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کراچی کو کوئی پوچھنے والا نہیں، شہر میں کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، شہر کے حالات اس وقت بہت خراب ہیں، کراچی کے حق اور اختیار کی تحریک چلا رہے ہیں، کراچی بارشوں کے بعد اجڑ گیا ہے.